رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے آیا نمبر 70 سے انشاءاللہ، سورہ انفال کی آیا نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لیمن ان سے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان اگر یعلم اللہ جان لے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم وہ دے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذا لے لیا گیا، منکم تم سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر یریدو وہ ارادہ کریں گے، خیانتک آپ سے خیانت کا، فقد پس تحقیق، خانو انہوں نے خیانت کی، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم انہیں، واللہ اور اللہ، علیم بہت علم والا، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، اور وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، بعضهم ان کے بعد، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، ولم اور نہیں، یہاجروا انہوں نے ہجرت کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی دوستی میں سے، من شیئن کوئی بھی چیز، حتی یہاں تک کہ، یہاجروا وہ ہجرت کر جائیں، وَإِنْ اور اگر استنصروکم وہ مدد مانگے تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم تو تم پر لازم ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر، علی قوم اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق پختہ معاہدہ ہے، واللہ اور اللہ، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعضهم ان کے بعض، اولیاء مددگار ہیں، بعض کے، الا اگر نہیں، تفعلوہ تم ایسا کرو گے، تکن ہوگا، فتنہ فی الارض زمین میں، و فساد اور فساد، کبیر بہت بڑا۔ والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المؤمنون جو مومن ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد اس کے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، منکم تم میں سے، واولو الارحام رحم والے یا رشتوں والے، بعضهم ان کے بعض، اولا زیادہ قریب ہیں، بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ، بکل ہر شیء چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری سورہ انفال ختم ہوتی ہے، تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ آج کا لیسن۔ تو ہم لوگ جو ہیں لاسٹ لیسن میں ہم لوگ اس بات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
بولا کہ تم جس طرح کے نبی نبی کے لیے یعنی چیز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو قیدی بنائے، کہ انہوں نے جب قیدی کو بنا کے رکھا تو ان کو منع کیا گیا کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک کائنڈ آف وارننگ دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ پورا اس کفار کے لشکر کا پیچھا کرتے تو اب تک وہ لوگ یعنی کہ ختم ہو چکے ہوتے، تو واپس پلٹنے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن جو غلطی ان سے ہو گئی، لیکن اصل مشن جو تھا وہ نبی کا کام کیا ہے کہ اپنے مقصد پہ نظر رکھے، نبی اور اس کے ماننے والے سارے. تو ان کا یہ کام نہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے لگے، بلکہ لڑائی جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی. تو اسی کی کنٹینیوشن میں پھر یہ بھی ان کو بتا دیا کہ اب جو مال غنیمت تم لوگوں نے لے لیا ہے اس کو تم حلال اور طیب سمجھ کے کھا سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو اس کے بعد پھر آیا کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسارى اسرا، اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں. اب اسرا جو ہے اسیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسیر ہوتا ہے قیدی. تو تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان کو بولو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم، کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا. تو اس سے اس آیت کے پیچھے جو کانٹیکسٹ تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے جب قبضے میں جو قیدی آ گئے تھے ان میں سے، کیونکہ ظاہر رولنگ کوئی جنگ کی آئی نہیں تھی، تو ان لوگوں نے کچھ کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا تھا، کچھ کو جو ہے آپشن دیا تھا کہ وہ ان کے لیے ان کے بچوں کو اگر وہ پڑھا دیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ علم سکھا دیں گے. تو بہت مطلب انہوں نے اپنے پاس قیدی کوئی بھی چھوڑا نہیں تھا اس کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اسلام سے پہلے، تو عرب کلچر میں بھی اور ہر جگہ لوٹ مار کرتے تھے. جو قیدی ملتے تھے ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے، ان کو غلام بنا لیتے تھے، یا ان کو یعنی کہ ان کو مار پیٹ کیا جاتا تھا، ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، ان کو یعنی کہ بہت بہت ہی برے حالوں میں رکھا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی مومنین کے پاس جو قیدی آئے تھے، بدر کے جو قیدی تھے، ان کو انہوں نے کچھ جو فدیہ دے سکتے تھے انہوں نے اپنا مال دے کے اور اپنی آزادی حاصل کر لی، اور کچھ جو تھے جو مال نہیں دے سکتے تھے تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، علم جانتے ہیں، ان کو کہا کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. اب آپ سوچو کہ پڑھنے لکھنے کی کتنی اہمیت ہے، حالانکہ وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، وہ مشرک تھے. بدر کے جو قیدی تھے وہ اپوزٹ قوم کے لوگ تھے، لیکن کیونکہ ان کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا تو انہوں نے اس کے بدلے میں ان کی آزادی رکھی. تو اس کے بعد کچھ ایسے تھے جن کو کسی کام کی عوض چھوڑ دیا گیا، اور کچھ ان کو جو نہیں اپنی آزادی حاصل کر سکے تھے ان کو پھر ان لوگوں نے، جیسے اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، تو غلام بنا لیا. لیکن اس میں یہ بھی ہوا کہ ان کو بہت سارے ان میں سے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سلوک ان کے ساتھ اتنا اچھا ہے، تو ان کے دلوں میں مطلب ایک جس کہتے ہیں نا سافٹ کارنر تھا اسلام کے بارے میں. ان کو تھا کہ اسلام اتنا اچھا ریلیجن. تو یہاں اسی کی بات ہے کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے، تو یہ خیر کا مطلب ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں کچھ ایمان ہے اور تمہیں شوق ہے ایمان لانے کا، تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا کیا گیا کہ جو جنگ میں ان لوگوں نے جو اپنا مال لگایا، لڑائی کی اور مسلمانوں کے یعنی قبضے میں آ گئے، تو ظاہر ان کا نقصان ہوا، ان کے پیچھے فیملیز رہ گئیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دے گا. اور ایسا ہوا بھی کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قیدی تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، پھر وہ واپس نہیں گئے اپنے. ظاہر ہے کیونکہ ہجرت کر کے یہ لوگ واپس آ گئے تھے، تو قریش کے پاس واپس جانے کا مطلب تھا کہ وہ مزید ان پہ ظلم کریں گے.
تو وہ لوگ واپس نہیں گئے، تو وہاں پہ جیسے بہت سارے لوگ ٹریڈر تجارت کرتے تھے اور وہ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے آئے، تو ایسا ہوا کہ جب ان مدینہ کے لوگوں میں وہ شامل ہو گئے مسلمان ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید یعنی کہ ترقی دی ان کے دنیا میں۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ یعنی جو کچھ اسلام لانے سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب اگر تم مومن بن جاتے ہو، اسلام لے آتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پرانی خطائیں، پرانی غلطیاں، پرانے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ کیونکہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، اگر کوئی دوسرے مذہب سے اسلام میں آتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے سر پہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ پرانے لائف میں وہ جو کچھ بھی کرتا رہا ہے، چاہے اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا، لیکن جب وہ اسلام لے آتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ وہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی نئی زندگی ملتی ہے، اور نئے سرے سے اس کا جو ہے نام عمل شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اب آگے لیکن کی بات آئی کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، یہاں پہ خیانت کا مطلب ہے دھوکہ کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ خیانت کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا کہ خائن جو ہوتا ہے، خیانت کرنے والا جو ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اپنی کسی چیز میں کمی کرنا۔ تو خیانت بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ یا تو آپ کسی کے حقوق میں کمی کر رہے ہیں، یا کسی کے مال میں کمی کر رہے ہیں، یا اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دھوکے کے معنوں میں استعمال آئے گا کہ دھوکہ کس کو، نبی کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں کہ اوپر سے کہیں میں مسلمان ہوں لیکن دل میں مسلمان نہیں ہے، صرف اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کہہ دے کہ میں ہاں مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے یا تم دھوکہ دینے کے لیے کر رہے۔ تو یہاں اللہ ان کو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو تمہارے دلوں میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ ارادہ کرو کہ نبی کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی نبی کو دھوکہ دو گے، تو یہ سوچ لو کہ تم پہلے اللہ کو دھوکہ دے چکے ہو۔ یعنی جب وہ مشرک تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئے، تو وہ بیسیکلی اللہ کے ساتھ خیانت تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ تھا۔ بجائے یہ کہ وہ اللہ کو اس کا حق دیتے، مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو کیا تھی، وہ اللہ کے ساتھ خیانت تھی۔ تو انہوں نے کہا اس سے پہلے تم اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہو، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، کہ وہ تم ان لوگوں کے قابو میں آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ امکانہ مکن یعنی رہنے کی کوئی جگہ جیسے ہوتی ہے، تو تم ان کے قابو میں آ گئے۔ تو اللہ سب کچھ جاننے والا، علیم ہے اور حکیم ہے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پچھلی لائف بھی پتہ ہے، تمہارے دل کا حال بھی پتہ ہے، تمہارا اس لائف کا بھی پتہ ہے، تمہارے آنے والے کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو جو چیز بھی دل میں جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے قیدیوں کو کہ اگر تم سچے دل سے یعنی کہ اپنی بات کرو گے، آزادی حاصل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھ چڑھ کر دے گا۔ لیکن اگر تم دھوکہ کرو گے تو تم اس سے پہلے دھوکے کا مزہ چکھ چکے ہو، یعنی کہ کیسے تم لوگوں نے اپنے آپ کو شکست دی، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہاری سزا تھی۔ تو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، کس کے ساتھ، بھی اموالہم اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جان کے ساتھ، کہاں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پہ اللہ کے راستے میں بار بار فی سبیل اللہ، جب بھی جاہدو کا لفظ آتا ہے یا قاتلو کا لفظ آیا تو اس میں کیا تھا، فی سبیل اللہ، یعنی جہاد یا لڑائی یا جان اور مال کس کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے راستے میں۔ اور یہی جو ہے
اصل مقصد ہے انسان کا، یعنی کہ ہماری جو لڑائی، ہماری جو جہاد، ہمارا جو بھی مقصد ہمارا کیا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہی کہا نا کہ جن لوگوں نے فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ کون تھے؟ انصار جو تھے، مدینہ کے لوگ، انہوں نے ان کو پناہ دی، ان کو رہنے کی جگہ دی اور پھر ان کی مدد کی، تو اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب کوئی بھی جو مسلمان نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر کام کرنے والے لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ سب رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو کہ اب ہر جگہ، گھروں میں، باہر جو بھی ہے، رشتہ داروں میں یوزلی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بہت مضبوط خون کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن سٹل اگر ایمان نہ ہونا تو یہ رشتے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ رشتے واقعی میں جن لوگوں کو اگر ہسٹوریکلی بھی یا کسی کے تجربہ ہوگا کہ جب آپ کے دلوں میں ایمان نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو یہ رشتے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے، کیونکہ رشتہ داریاں بھی انسان اسی وقت ان کو قائم رکھ سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی۔ یعنی بہت ساری چیزیں جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں، بہت سارے کام جو ہیں آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے مطلب اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے پھر بھی آپ کو حسن سلوک کی یعنی کہ ہدایت دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں تقویٰ سے آتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا، تو آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جہاں پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں پہ رشتہ داریاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ صرف اور صرف آپ کی اپنی یعنی کہ ذاتی آپ کی دنیاوی محبت نہیں کام کر رہی ہوتی، بلکہ وہاں پہ اللہ کی محبت بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی اللہ کی خاطر جو کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس میں خود اپنی طرف سے انسان کے اندر جو ہے نا رحمت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان جو لے کے آئے تھے، ہجرت سے پہلے جو ایمان لے کے آئے تھے اور انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا، اور پھر ان لوگوں نے جو انصار تھے ان کو جگہ دی، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے صحیح ولی ہیں، یعنی پکے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان تو لے کے آگے لیکن ہجرت کر کے نہیں آئے، یعنی کہ تمہارے ساتھ نہیں آئے اور وہیں کے وہیں رہ گئے، تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی تم ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ آ جائیں۔ تو یعنی کہ یہ اس وقت اسلام کا یہ ایک اصول قاعدہ ہے کہ، اور یہ اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ ولایت کا تعلق جو ہے صرف ان مسلمانوں کے درمیان ہوگا جو یا تو دارالاسلام کے بندے ہیں یا اگر باہر سے وہ ہجرت کر کے آ جائے۔ باقی جو مسلمان اسلامی ریاست کی حد سے باہر ہوں گے ان کے ساتھ یعنی مذہبی تعلق تو ضرور قائم رہے گا، جس کو ہم کہتے ہیں اخوت جو ہے وہ ضرور قائم رہے گا، لیکن ولایت کا تعلق نہیں ہوگا۔ ولایت کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی قریبی یعنی کہ رازدار قسم کی دوستی، یعنی آپ کی رازدار نہیں ہو سکتے وہ۔ تو اسی طرح جو مسلمان ہجرت کر کے نہیں آئیں گے اور وہ یعنی کہ ابھی تک کافروں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، تو وہ جب تک ہجرت نہ کر لیں ان کے ساتھ آپ کا ولایت کا تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ ولایت کا جو لفظ ترجمہ ہوگا نا اس میں آپ کہیں گے حمایت کرنا، کسی کی مدد کرنا، اور بہت ہی قریبی یعنی دوستی، اور اسے یعنی جو بھی آپ گارڈین کہہ لو، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا گارڈین، تو اس کے ملتے جلتے یعنی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی اسلامی ریاست کا اپنے شہریوں سے اور شہریوں کا اپنی ریاست سے
جو تعلق ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی یہاں پہ اس ولایت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اگر اس حدود سے باہر جو مسلمان ہے تو اس کو پھر اس سے جو ہے وہ ولایت سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی ایک ایز اے مسلمان تو اس سے تعلق رہے گا لیکن اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ دوستی نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد ان کو یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ جب تک کہ وہ آ نہیں جاتے ہجرت کر کے تو ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیونکہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی ایسے مسلمان کی حفاظت اور حمایت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی حدیث ہے. تو اس لیے اس اسلامی رول کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ایک جھگڑے ہوں کہ کوئی بھی حکومت اپنے حد سے باہر رہنے والے، اب ایسا نہیں نا، فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، اب جو اس ملک کا باشندہ ہوگا حکومت جو ہے وہ اسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی نا. اب وہ اگر ٹھیک ہے مسلمان ہونے کے ناطے دوسروں کی مدد کرنا بہت فرق ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گی کہ وہ کوئی یعنی کہ کوئی دوسرے ملک کے مسلمانوں کو لے کے، چین یا جاپان میں کوئی چینی اور جاپانی مسلمان ہیں، ان کو جو ہے وہ یعنی کہ جا کے ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ آف کورس ان کے ملکوں کے اپنے قانون ہیں. لیکن جو اپنے ملک کے اندر رہتا ہوگا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے حفاظت کی. تو یہاں پہ اسی کی بات کی گئی کہ اگر جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آئے تو وہ تمہارے ولایت کے حقدار نہیں ہیں. ہاں اگر وہ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کہ اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے. اب یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی مسلمان دوسری جگہ رہتا ہے اور وہ دین کے معاملے میں تمہارے سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو. الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے. یعنی تمہارے اور ان کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو پھر آپ ان کی اسلامی مذہبی مدد بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اب جگہ جگہ ہم کہتے تو ہیں کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کا اس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے کسی بات کے اوپر تو پھر آپ جا کے ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے. تو یہاں پہ یہی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اصول بتا دیا کہ اگر اللہ سے کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں، جو مکہ میں لوگ باقی رہ گئے تھے، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں ہجرت کر کے نہیں آتے اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو پھر تم ان کی مدد کرو. لیکن اگر تمہارا اور اس قوم کا معاہدہ ہوا ہے تو پھر تم اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتے، اس قوم کے خلاف پھر کچھ نہیں کر سکتے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو بھی کچھ عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. تو معاہدہ آپ ہمیں پتہ ہے کہ میثاق جو ہوتا ہے وہ کیسا وعدہ ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر وعدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ بھروسے اور اعتماد کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہو، معاہدہ کیا ہوا ہو، تو اس کو ہم میثاق کہتے ہیں، جس کو پکا وعدہ کہہ لو، یا ایسا وعدہ جس میں اعتماد بھی شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اسلامی شریعت جو ہے اس بات کو بالکل جائز نہیں رکھتی کہ مسلم حکومت جو ہے وہ کسی قوم یا کسی ملک کے ساتھ کوئی معاملات کرے اور پھر اخلاقی ذمہ داری اس پہ بنتی ہے کہ اس کا پھر وہ معاہدے کا پاس کرے، اس کو جو ہے وہ پورا کرے. تو اسی وجہ سے جب کیونکہ مشرکین نے بعد میں ان سے معاہدہ کیا تھا نا جنگ خندق کے غزوہ خندق کے بعد، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو انہوں نے آپس میں معاہدہ مشرکین کے ساتھ کیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا، تو وہ صلح کفار مکہ سے کی تھی اور اس میں اسی طرح کے یعنی ایک معاہدہ کر لیا تھا، اپنی بات کر لی تھی. تو جو مسلمان اس وقت، جیسے ابو جندل کی بہت مشہور سٹوری ہے، اور ان جیسے دوسرے مسلمان تھے
جو ابھی ہجرت کر کے ادھر آئے نہیں تھے، ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، وہ ہجرت کر نہیں سکتے تھے، اور وہ بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، تو معاہدے کی روح سے پھر انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا تھا کہ تم واپس جاؤ، ہم اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ تو وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی۔ اگر آپ لوگوں کو اور پڑھنا ہو نا تو آپ اب صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھنا اور ابو جندل کے بارے میں پڑھنا، تو چیز مزید واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں یا منکر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جو منکرین حق ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، آف کورس، کہ جس طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اسی طرح جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ کیا نہیں کرو گے؟ کہ جب جس طرح کفار ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اگر اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی حمایت نہ کریں تو زمین میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیل جائے گا، کیونکہ اہل ایمان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے لیے پوری زمین کو جو بھی وہ کام کریں زمین میں، ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ انہوں نے زمین کو اللہ کی زمین بنانا ہے، زمین کے اوپر اللہ کا نظام پھیلانا ہے، زمین کے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق لوگ لے کے آنے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا مقصد ہے۔ اگر ہمارے لوگ جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی کوشش کرتے ہیں، یا دعویٰ کرتے ہیں، یا دعوت کا کام کرتے ہیں، دین پھیلانے کا کام کرتے ہیں، وہ جہاد چاہے تلوار سے کر رہے ہیں، قلم سے کر رہے ہیں، اپنی مال سے کر رہے ہیں، اپنی یعنی کسی بھی صلاحیت سے جو بھی اللہ کے لیے جہاد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم کیا جائے۔ یہ مین مقصد ہے انسان کا، مسلمان کا۔ تو جب سارے مومنین آپس میں مل کے ایک دوسرے کی حمایت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کفار جو ہیں یا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، جو منکرین جو لوگ ہیں، وہ اگر اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مل کے ساری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کی حمایت میں، یعنی کہ ایک دوسرے کی سچے دل سے حمایت کریں، تاکہ منکرین کو فتنہ اور فساد کا موقع نہ مل سکے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ کام ہے، مومنوں کا یہ کام ہے کہ وہ زمین کو فتنہ اور فساد سے بچا کے رکھیں۔ تو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور ہجرت کی، اور یعنی ہجرت کی اور جاہدو جد و جہد کی، اور انہوں نے کیا کیا، اور والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں دوبارہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی کہ انہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ اب یہاں ان کو دوبارہ، وہاں تو صرف یہ کہا نا کہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی اصل میں سچے مومن ہیں، کیونکہ جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا، اب اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اتنا ایمان تھا، اتنا پکے وہ مومن تھے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے یہاں آ گیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اور وہ جہاد مال اور جان دونوں سے کیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لوٹے پوٹے آئے تھے، اور اسی طرح جو لوگوں نے ان کو جگہ دی، یعنی مدینہ کے جو انصار تھے، انہوں نے ان کو جگہ دی، اپنے گھر دیے، مطلب حال یہ تھا کہ ان کو انہوں نے ہر چیز آدھی آدھی اپنی دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بہت آسان کام نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے پاس آیا اور وہ لوٹا پھوٹا آیا اور آپ اس کو اپنی پوری آدھا یا آدھا گھر اس کو دے دیں، آدھی دولت اس کو دے دیں اپنی، یعنی کہ ان کے دلوں میں بھی ایمان تھا، انہوں نے بھی اللہ کی خاطر کیا، ورنہ کوئی کسی ان نون پرسن کو، کوئی غیر بندے کو آپ اس پہ اعتبار کر کے آپ اس کو کس طرح سے یعنی کہ اپنی ہر چیز دے سکتے ہیں؟
یہ کیا چیز تھی؟ یہ صرف اللہ کی محبت تھی نا، اللہ کی خاطر، یعنی دونوں ایمان والے تھے، جو مہاجر تھے وہ اور جو انصار تھے وہ، تو اپنے ایمان کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، تو وہی سچے مومن ہیں۔ اور اسی لیے ان لوگوں کی بات ہمیشہ جو ہے نا زیادہ اس میں آتی ہے، بجائے اس کے کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے تھے، جو لوگ بس دیکھا انہوں نے کہ بہت لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے پاس طاقت زیادہ آ گئی ہے، لوگ زیادہ آ گئے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی اسلام لے آئے۔ تو اب ان لوگوں کا اسلام لانا اور جو اس موقع پہ اسلام لے کے آئے تھے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے ایمان میں بہت فرق ہے کہ اتنی قربانیاں دے کے انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب ہجرت بھی کر کے آئے تو پیچھے کتنے اپنے لوگ بھی چھوڑ کے آئے، اپنے گھر بھی چھوڑ کے آئے، اپنی مال بھی چھوڑ کے آئے، اپنی زمینیں بھی چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تب ان لوگوں کے دلوں میں جو ایمان تھا اور جو بعد کے آنے والے لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے، برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے یہاں کیا کہ وہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کی خطاؤں سے درگزر ہے اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ وعدہ دلا رہے ہیں کہ ان کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور ان کو بہترین رزق جو ہے وہ ملے گا، اور وہ بہترین رزق کیا ہے؟ جنت بیسیکلی۔ تو اس کے بعد ہے کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور وہ تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ لیکن وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ جو لوگ بعد میں آئے، یعنی انہوں نے تو ہجرت کر کے آئے، پھر یہاں جگہ ملی، اس کے بعد بھی لوگ جو تھے وہ آتے رہے جہاں سے بھی مسلمان ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو بھی کہا گیا کہ جو بعد میں آئے اور ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے ایمان لے کے اور تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے بھی جہاد کیا، جد و جہد کی، تو وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن یہاں کیا گیا کہ خون کے رشتہ دار جو ہیں کس چیز کی حقدار ہے؟ میراث کے۔ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ میں، تو انہوں نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا نا، تو اب وہ دینی بھائی تو بنا دیا تھا، لیکن اس بھائی بھائی کی بنیاد پر میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے پیچھے پورا وراثت کے قوانین پڑھے تھے، تو وراثت کے حقدار جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے خون کے رشتہ دار ہی ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ وہ میرا دینی بھائی ہے تو میں وراثت میں اس کو اپنا اس کا بھی حصہ ہے جیسے میرے حقیقی بھائی کا۔ تو یعنی کہ اسلامی جو بھائی چارہ ہے اس کی بنا پر وراثت قائم نہیں ہوگی، یعنی میراث نہیں ہوگی، اور جو نسب اور جو خون کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، اور ان کے حقوق جو ہیں جو آپ کے دینی بھائی ہیں ان کے حقوق ان کی طرح نہیں ہوں گے آف کورس۔ تو ان کے رشتہ داری کا جو تعلق ہے وہ قانونی حق جو ہے وہ وہی رہے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب میں ذکر کر دیا گیا، کیونکہ بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ اب وہ ہمارے دینی بھائی بن گئے ہیں تو وہ شاید ہماری وراثت میں بھی حصہ دار بنیں گے، لیکن پھر یہاں پہ ان کو کلیئر کر دیا گیا کہ نہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ولایت کا رشتہ ضرور قائم ہے ان کے درمیان اور تمہارے درمیان، اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تکلیف محسوس کرے، اس کی مدد کے لیے جائے، لیکن جو قانونی حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے خون کے رشتہ داروں کو دیا ہے۔ قانونی حق سے مراد وراثت کا حق جو ہے، یعنی تو یہاں پہ ہماری یہ سورہ انفال ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں تک اگر کسی کو کوئی کوسچن یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔